یہ کس قسم کا زہر اگل رہے ہیں اور یہ پنجاب سے لاہور سے بیٹھ کے ایک پوری قوم کے خلاف پورے صوبے کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اصل سوال یہ ہے۔ پہلے ذرا سنیے، آج مریم صاحبہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ جو ہاری ہوئی ہیں اور جن کے پاس آئینی قانونی جمہوری کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں، لیکن ان کو مسلط کیا ہوا ہے، اور جب مسلط کیا ہے تو پھر اس مسلط کردہ نظام کی طاقت پر، جھوٹی طاقت پر کیا بول رہی ہیں، سنیے۔ 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو، ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو۔ ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں، ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے، ان کو یہ ٹاسک دی ہے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے، اور وہ ٹرین دہشت گرد ہے۔ تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں، ان کو پیسے دیے، انہوں نے 50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کے تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے۔ تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے، آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں۔ وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام، جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے، جو پٹھان ہیں، پختون بھائی ہیں ہمارے، ان کے جو رزق ہے، ان کی جو علاج کا پیسہ ہے، ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے، ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے، سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ۔ یہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ سارے کے سارے یکدم بیک وقت بولے ہیں۔ اور اب ایک سنیے گا، ذرا ضرور سنیے گا، کیونکہ مطیع اللہ جان نے جس پہ سٹوری کی اور جس کی بنیاد پہ ان کو اغوا کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، اس پہ مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب خود کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان پہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا اور عدالت نے ان کو رہا کیا، اور اس واقعے کی وہ تحقیقات کر رہے تھے، وہ پہنچ گئے تھے، ڈیتھ رجسٹر غائب ہو چکا ہے۔ مریم صاحبہ اس پہ کیا کہتی ہیں، سنیے۔ ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا، 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا، اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی۔ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں۔ کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو۔ کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں۔ اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا، 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے، انجرڈ ہے، سر ٹوٹے ہوئے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے منسٹر سے، عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، پاکستان کی یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو۔ آج تک جی پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بھی دھرنا جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جس میں گملہ بھی ٹوٹا ہو۔ ہاں، جب سے یہ رجیم آئی ہے اور 25 مئی 2022 کو انہوں نے ہلا بولا، اس کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کس نے کیا تھا؟ وہ تو کوئی دھرنا نہیں لے کے آئے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ادارہ منہاج القرآن، سانحہ ماڈل ٹاؤن، دن دہاڑے 14 بے گناہ خواتین و حضرات کو چھلنی کر دیا گیا گولیوں سے۔ آج تک ایک چونٹی کو بھی اس میں سزا نہیں ہوئی، ایک اہلکار کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ مقدمہ بھی انہوں نے درج کروانے کے لیے وہ پہنچے اسلام آباد اور انہوں نے دھرنا دیا کہ ہمارے بے گناہ قتل جو ہوئے ہیں ان کا مقدمہ، اور مقدمہ کس نے درج کروایا تھا؟ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے، انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا، اور لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ 25 مئی کس کے دور میں ہوا؟ 9 مئی کس کے دور میں ہوا؟ پھر زمان پارک حملہ کس کے دور میں ہوا؟ پھر جوڈیشل کمپلیکس کس کے دور میں ہوا؟ یہ 4 رینجرز کے جوانوں کا کہتے ہیں وہ تو سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں۔ وہ ایک حادثے میں، گاڑی کا حادثہ وہ تو موجود ہے، ہاشم ولد عاصم F10 کا وہ رہائشی ہے سروس روڈ کا، وہ تو ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ۔ تو یہ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں؟ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب پنجاب پولیس کو سختی سے ہدایات تھیں، یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ پنجاب پولیس کو سختی سے ہدایات تھیں کہ گولی نہیں چلائے گا، کوئی گولی نہیں چلائے گا. یہ خبر آج کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی، کہ پنجاب پولیس کو سختی سے ہدایات تھیں کہ گولی نہیں چلائے گا. اب ان کو پتہ ہے کہ گولی بھی چلی ہے اور بندے بھی مرے ہیں اور وہ بندے چھپ بھی نہیں سکتے، تو یہ اس لیے اب یہ سارے کا سارا ملبہ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ یہ ڈال رہے ہیں فوج پہ، یہ ڈال رہے ہیں آپس میں. ابھی انہوں نے آپس میں گتھم گتھا ہونا ہے، کیونکہ نقوی سرکار اور مریم سرکار یہ آپس میں لڑیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اداروں کے تابع ہیں، ہم اداروں کے ملازم ہیں، یہ حکومت جو ہے تو ہم تو اداروں کے ملازم ہیں، یعنی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کا میسج دے رہے ہیں. اور جو باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں جی آہستہ آہستہ یہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ آگے بڑھ رہی ہیں. 24 نومبر کو کہتی ہیں جو بلوے ہوئے وہ احتجاج نہیں تھا. بلوا تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اور یہ کہتی ہیں سی ایم ایچ گئی تو ایک ہی لائن میں زخمی رینجر اور پولیس جوان لیٹے ہوئے تھے. اور یہ ساری کی ساری باتیں پتہ نہیں کون سی. اور اب ایک اور میں آپ کو ذرا سناتا ہوں خیبر پختونخوا کی کچھ تقریریں آپ کو سنواتا ہوں جی، کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو ہے وہ ارکان اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں. اور وہ آپ کو بتائیں گے. علیمہ خان صاحبہ بھی موجود تھیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے وائس آف امریکہ کو دی ہے، گفتگو کی ہے، اور ان سے ذرا سنیے وہ کیا تھا. کہ حالیہ احتجاج اور دھرنے سے خان صاحب مطمئن ہیں؟ پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج اور دھرنے سے خان صاحب مطمئن ہیں؟ یہ احتجاج نہیں تھا، یہ قتل عام تھا. یہ بہت ظلم ہوا ہے. پرامن لوگ آ رہے تھے، بزرگ، بچے، اور پشاور روڈ پہ جب یہ جا رہے تھے ہم بھی ان میں شامل تھے، سوائے کنٹینر ہٹانے کے جو سڑک پہ تھے کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. وہاں پہ پولیس والے بلکہ لوگوں سے گلے مل رہے تھے، جو ہم نے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، جب یہ سری نگر ہائی وے پہ تھے. اور جب آگے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی ایسے نہیں تھا، تو بڑے آرام سے آئے ہیں اور آرام سے چل کے جا رہے تھے. لیکن کوئی 3:30 بجے جب انہوں نے آ کے، ہم کھڑے تھے وہاں پہ، ہم بھی سروس لین میں کھڑے تھے، کنٹینر قریب کھڑا تھا وہاں پہ، اس پہ کوئی نہیں تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے آ کے کہا، لوگوں نے آ کے جب وہ بلٹ کہ وہ دکھائے کہ یہ بلڈنگ سے فائر کر رہے ہیں، یہ سنائپر رائفل سے لوگوں کے اوپر مار رہے ہیں ان کو. اور ایک آئے جن کے گولی لگی ہوئی تھی، 2 کو تو میں نے دیکھا تھا جن کے ٹانگ میں بھی لگ گئی تھی. لیکن عمران خان کو تو اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا ہے. لیکن پرامن احتجاج پرامن رہتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو بھون دیں، میسیکر کر دیں لوگوں کو، ان کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں تھے، یہ بے گناہ لوگ تھے، احتجاج ان کا آئینی حق ہے. یہ آئی ویٹنس تھی جی، اور وہ موجود تھی وہاں پہ. اب ذرا آپ کو میں ایک اور بھی سنواتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں میڈیا میں بہت کم آ رہی ہیں، بلکہ آ ہی نہیں رہی، کیونکہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اپوزیشن کا وہ تو آ ہی نہیں رہا، اور اس کو تو کہیں دبا دیا گیا ہے. اور یہ کل بلوچستان میں ہوا جی، محمود خان اچکزئی صاحب نے بلوچستان میں خطاب کیا ہے، وہ بھی ذرا سنیے گا. لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، سنیے. لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے. جتنا جلدی ہو سکے اس کو رہا کیا جائے. 2 طریقے ہیں، یا اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے، یا تمام پارٹیوں اکابرین کی میٹنگ سے یہاں نئے انتخابات کا بندوبست ہو. آپ جتنے بھی لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ کسی پاگل کا یہ خیال ہے یا بعض پاگلوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے مارنے سے مسائل حل ہوں گے، لوگ مرتے ہیں، آپ نے بچوں کو مارا، نتیجہ کیا نکلا؟ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. مرا ہوا خدا نخواستہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے بڑا خطرناک ہوگا. عمران خان کو چھوڑے، اور اگر نہیں چھوڑتے پشتونخوا ملیالم پارٹی اس 2 نمبر کی جھوٹی، غلط اور زر اور زور پہ آئی حکومت کے خلاف تاریخ چلائے گی. اور اس کے ساتھ ہم عمران کو بھی ملیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے.
अरकान अब्बासी भी उसमें होगा, मजहबी जमातें भी होंगी, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल चुकी हैं। पाकिस्तान इसका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर ये अब सारे लोग, करोड़ों लोग निकल पड़े, फिर किसी को बाज वर्दीपोश हजरात अल्फाज के इंतखाब में गलती करते हैं। एक साहब ने कहा था, पता नहीं ये चीज़ें किसको जेल में मिली या जो भी है, मेहरबानी करें अल्फाज में एहतियात करें, अल्फाज में एहतियात करें। ये वतन हमारा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोच, हम भाइयों की तरह गुजारा कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम आप सबको बताना चाहते हैं, पश्तून वाहिद लोग हैं जो आज भी अफगान पाकिस्तान में मुनकसिम हैं। ये महमूद खान अचकज़ई साहब, आवाज़ें दूर दूर से आ रही हैं और बड़े वाज़ेह तरीके से आ रही हैं। और अब ज़रा आपको सुनाता हूँ जी कि ना मजबूर किया जाए, हमें ना मजबूर किया जाए। शफीउल्लाह जान और जो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अमल वली साहब की बात करूंगा, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। अब बलोचिस्तान से एक सेनेटर कहता है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए कि आप बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, आपको क्या हक है पख्तून की बात करने पे? वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। अब उनको पीटीआई पे पाबंदी का मकसद नहीं है, वो बेचारे पीटीआई से जीत नहीं सकते। 3 दफा उसके घर में उनको हराया हमने। ये इफ्तिखार बैठे हुए मेरे राइट पे, ये इफ्तिखार बैठा है, इसने आजाद हसीयत में उसको हराया। हमारे ऊपर, हमारी पार्टी पे तो पाबंदी थी 9 मई को, किसी के गोभी निशान था, किसी का बैंगन था, किसी की चारपाई थी। इसके बावजूद उस शख्स को हमने हराया। और मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, पिछली बार भी चैलेंज किया, अब भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आए मैदान में, हल्का आप मुंतखब करें, केपीके का कौन सा भी हल्का हो आप मुंतखब, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी हल्का आप मुंतखब करें, हम आपके मुकाबले। वो कहते हैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर अहमद वली खान यहाँ पे आके इलेक्शन जीत जाए तो। उसके बाद ये अब आंखों देखा हाल शफीउल्लाह जान बता रहे हैं, सुनिए जरा। मालाकंड से आता है, हजारा से हमारे काफिले आते हैं, गिलगित से लोग आते हैं, पूरा पाकिस्तान आता है। हम डी चौक पहुंच जाते हैं जनाब स्पीकर, और डी चौक पहुंचने तक एक गमला नहीं टूटा। जब मैं 26 नंबर पे था, रात के कोई 12:30 1 बजे, मैं खुद उसको लीड कर रहा था और मैं कंटेनर्स हटा रहा था गाड़ियों के साथ खींच के। पहली शहादत मेरे हल्के की वहां पे हुई। मोहम्मद इलियास साहब, जो कि मेरे हल्के से बिलोंग रखते हैं, जब मुझे पता चला कि रेंजर्स की गाड़ी ने उसके ऊपर रेंजर ने गाड़ी चढ़ा दी। आप वो वीडियोस भी हमारे पास हैं कि कितनी स्पीड में रेंजर्स की गाड़ी आती है और मोहम्मद इलियास साहब के ऊपर चढ़ जाती है। उससे बढ़ के बाद जब मुझे पता चला कि इलियास साहब शहीद हो गए हैं, मैंने अपने लोगों को भेजा हॉस्पिटल। हमें 13 घंटे बाद लाश दी गई। शहीद की लाश हमें 13 घंटे बाद दी गई। उसके भाई सफीर को मैंने बुलाया। सफीर को कभी एक पुलिस वाला एक साइड पे लेके जा रहा है, कभी दारों वाले दूसरे साइड पे लेके जा रहे हैं। आखिर में एक स्टैम्प पेपर लेके आते हैं और उस स्टैम्प पेपर पे ये लिखा होता है कि आप ये साइन कर दें कि आपका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। आफरीन सफीर साहब ने उसने वहां पे भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया, जबकि उसके भाई के शहीद की बॉडी पड़ी हुई थी।